اسپنج پارک کوپن ہیگن میں بارش شروع ہوئی اور پھر اس نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ بارش یورپ میں معمول ہے۔ شاید یورپ کوئی ایسا ملک ہے جس میں ہفتے میں 2-3 دن بارش نہ ہو۔ لوگ روزانہ گھروں سے برساتیاں اور چھتریاں لے کر نکلتے ہیں۔ گھروں، دفتروں، گاڑیوں میں بھی بارش سے بچاؤ کے بندوبست ہوتے ہیں۔ یہ لوگ عمارتوں میں بارش، برف اور دھند کو ذہن میں رکھ کے بناتے ہیں، لہذا بارش ان کا معمول ہے۔ لیکن 2 جولائی سن 2011 کی بارش نارمل نہیں تھی۔ زی لینڈ گریٹ کوپن ہیگن میں بجلیاں کڑکنا شروع ہو گئی اور انہوں نے زمین ہلا کے رکھ دی۔ اگلے دن معلوم ہوا کہ ایک رات میں 5000 بجلیاں کڑکی تھیں۔ یہ معمول اگرچہ بجلیوں تک رہتا تو بھی پریشانی نہ ہوتی، لیکن بجلی کے ساتھ ہی آسمان سے آبشار کی طرح پانی بھی گرنا شروع ہو گیا۔ لوگوں کو یوں محسوس ہوتا رہا جیسے آسمان پر سے کوئی دریا بہہ رہا ہے اور اچانک اس کے کنارے ٹوٹ گئے ہیں اور پھر وہ عمارتوں کے اوپر گرنے لگا۔ یہ سلسلہ 24 گھنٹے جاری رہا۔ اس دوران سڑکیں اور گلیاں پانی سے بھر گئیں، ٹرانسپورٹ کا نظام دم توڑ گیا، ایئرپورٹ بند ہو گئے، ٹرینیں رک گئیں، اسکول، کالج، شاپنگ سینٹر، فیکٹریاں تباہ ہو گئی۔ شہر کا سب سے بڑا اسپتال بھی اپنے 550 بیڈ کے ساتھ پانی میں ڈوب گیا۔ 17ویں صدی کا مشہور قلعہ جسے سن 3000 سال کے تھپیڑے تباہ نہ کر سکے، وہ بھی اس بارش کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ کوپن ہیگن کا پولیس اور ریسکیو کا نظام بھی جواب دے گا اور پھر بجلی بھی بند ہو گئی۔ چنانچہ وہ دن کوپن ہیگن کی تاریخ کے لیے قیامت کا دن تھا۔ اگلے دن پانی اترا تو پتہ چلا شہر میں بارش کا 52 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ 24 گھنٹے میں 135 ملی میٹر بارش ہے۔ اس سے قبل 1959 میں 117 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی تھی۔ شہر کا ڈرینیج سسٹم اس کو ذہن میں رکھ کے بنایا گیا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ڈنمارک میں پہلی مرتبہ کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں۔ یہ ایک نیا چیلنج تھا۔ بہرحال اگلے دن شہر میں کچرا ہی کچرا، جس سے 6 ملین کرون کا نقصان ہوا۔ کارپوریشن کے 257 ورکر نے دن رات ایک کر کے صفائی مکمل کی تو یہ لوگ بیمار ہو گئے، ان کو سانس اور جلد کی بیماریاں ہو گئیں۔ بہرحال قصہ مختصر، طوفان آیا چلا گیا، لیکن وہ اپنے پیچھے یہ سوال چھوڑ گیا کہ اگر طوفان دوسری مرتبہ آیا یا مسلسل آتا رہا تو پھر شہر کا کیا بنے گا۔ ماہرین نے تخمینہ لگایا شہر کی نکاسی کا سسٹم صرف 100 ملی میٹر بارش برداشت کر سکتا ہے اور مستقبل میں کوئی ایسا طوفان آئے گا یا یہ پھر نیو نارمل ہو گیا تو پھر شہر نہیں بچے گا۔ لہذا فیصلہ ہوا اپنے فوری طور پر 250 ملی میٹر بارش جذب کرنے اور برداشت کرنے کا نظام بنانا ہے۔ حکومت نے اس کے لیے 2 بلین یورو کا بجٹ مختص کیا۔ ٹینشن ماہرین اکٹھے کیے گئے، انہوں نے سروے کیا اور 3 درجن پر مبنی سسٹم بنا دیا گیا۔ سسٹم کے پہلے حصے کا نام تھا اسپنج پارک۔ ماہرین نے فوری طور پر پورے شہر میں درختوں کے نئے ذخائر لگا دیے۔ جہاں جہاں زمین موجود تھی وہاں درختوں کا ذخیرہ لگا دیا۔ شہر کے تمام بڑے حصوں میں چھوٹے چھوٹے تالاب بھی بنا دیے گئے۔ یہ اسپورٹ کمپلیکس اور کھیل کے میدانوں کو زمین سے 10 سے 15 فٹ نیچے لے گئے۔ یہ میدان بارش میں پانی کے تالاب بن جاتے ہیں اور آدھی سے زیادہ بارش کو سٹور کر لیتے ہیں۔ شہر کے مختلف حصوں میں بور کر کے ان کے اوپر ریت اور بجری کی تہہ جما دی گئی۔ یہ بور بارش کے پانی کو فلٹر کر کے زیر زمین لے جاتے ہیں۔ گلیوں کے ساتھ ساتھ جالی دار نالیاں بنا دی گئی۔ یہ نالیاں بھی پانی جذب کر کے زمین کے اندر اتار دیتی ہیں۔ یہ سارا سسٹم اسپنج کہلاتا ہے۔ اس کے بعد حکومت نے شہر کے مختلف حصوں کے نیچے واٹر ٹنل بنا دیے۔ یہ ٹنل 3 میٹر چوڑے 18 کلومیٹر لمبے ہیں۔ ان میں ہر آدھے کلومیٹر کے بعد ایک بڑا واٹر ٹینک آ جاتا ہے۔ ٹنل کا پانی سب سے پہلے ٹینک میں جاتا ہے اور بھرنے کے بعد پانی آگے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا ٹینک بھرتا ہے، پھر اس کے بعد تیسرا، یوں ٹینک بھرتے چلے جاتے ہیں اور سیلاب آگے بڑھتا جاتا ہے۔ یہ ٹنل اور ٹینک 10,000 کیوبک میٹر پانی سٹور کر سکتے ہیں، جبکہ سسٹم کا تیسرا حصہ سمندر ہے۔ حکومت ٹنل کا اضافی پانی سمندر کے ایک قریبی جزیرے میں لے جاتی ہے، وہاں بھی واٹر ٹینک بنے ہیں۔ پانی پہلے ان ٹینکس میں جاتا ہے اور پھر سمندر میں گرتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ پانی سیدھا سمندر میں ڈال دی۔ یہ نارمل حالات میں بھی ممکن ہے، لیکن بعض اوقات سمندر کی لہریں اور سطح شہر سے بلند ہو جاتی ہیں۔ ان حالات میں شہر کا پانی سمندر میں نہیں پھینکا جا سکتا، چنانچہ حکومت نے پانی پہلے جزیرے تک پہنچایا اور پھر اسے سمندر میں پھینکا تاکہ یہ شہر میں واپس نہ۔ سارا سسٹم یقیناً مہنگا ہے، اس پر 2 بلین یورو خرچ ہوئے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈنمارک امریکی یورپ ملک ہے، اس کی آبادی بھی صرف 60 لاکھ ہے، جبکہ ہم ایک غریب ملک ہے، ہماری آبادی 25 کروڑ ہے۔ کراچی شہر کی آبادی ڈنمارک سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن اس فرق کے باوجود دونوں ملکوں میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے انسان
ڈنگ مار میں بھی ہم جیسے انسان بستے ہیں، ان کا دماغ بھی کل جسم کا 2% ہے، ان کو بھی قدرت 2 ہاتھ پاؤں، 2 آنکھیں، 2 کان نتنی دی ہیں۔ یہ لوگ قدرت کی دی صلاحیتوں سے کلاؤڈ برسٹ کا مستقل حل نکالتے ہیں، جبکہ ہم ہر سال ایک ہی قسم کا آفت کا شکار ہوتے ہیں اور ہم نے ابھی پچھلا ملبہ اٹھایا نہیں ہوتا، اگلا مونسون شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا، آپ کسی دن کراچی شہر کا آڈٹ کرا لیں، پتہ چلے گا ہم اب تک نالوں سیوریج پر کوپن ہیگن سے زیادہ خرچہ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود سڑکوں سے پانی ختم نہیں کر سکے۔ جو قوموں کو ملکوں اور ڈنگ مار بناتے ہیں، جو لوگ مسائل کو ٹالنے اور مال بنانے کی خود میں مبتلا ہیں، وہ کبھی تیسری دنیا کے باہر نہیں نکل پائے۔ میں پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو سنا تھا، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں نئے سیوریج سسٹم کے لیے پورے شہر کھودنا پڑے گا، اور سوال ہے کہ ڈنگ مار نے کلاؤڈ برسٹ کے بعد پورے شہر کیوں نہیں کھودا؟ انہوں نے کیسے آسانی سے عام پارکوں، گرین بیلٹس، پانی کی نالیوں کو اس بینچ میں تبدیل کر لیا۔ انہوں نے واٹر ٹینل بھی وہاں بنائے جہاں انہیں شہر کو کھودنا نہیں پڑا۔ یہ جگہ خالی جگہوں کو ٹینکر اور ٹینک میں تبدیل کرتے چلے گا اور یوں بھی کام ہوگا، شہر بھی کوفت سے بچ گا۔ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس سے زیر زمین جو ہے نا پانی کی سطح بھی بلند ہو جائے گی، فضائی آلودگی بھی کم ہو جائے گی اور پانی کے ذخائر میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ کارپوریشن اس پانی کو شجرکاری، سڑکیں دھونے، کاشت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم اس طرح اسلام آباد کے ارد گرد خشک نہر کھود سکتے ہیں۔ یہ نہر سرکولر میں ہو، اس کے ساتھ ساتھ رنگ روڈ ہے، اس رنگ روڈ کو کمرشل ایریا ہوں۔ مونسون میں یہ نہر بھر جائے گی، اس سے واٹر لیول بھی بلند ہو جائے، کاشتکاری بھی ہو سکے، فضائی آلودگی بھی کم ہو جائے گی۔ پرانے زمانے میں ہر شہر اور ہر گاؤں میں پانی کے جوڑ ہوتے، وہ بارش کا سارا پانی جذب کر لیتے تھے، ڈنگر انہی سے اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ وہ کہاں چلے گئے؟ دوسرا، شہر ہاؤسنگ اسکیمیں بناتے ہوئے پانی کے اخراج کی گرانٹ اسکیم کیوں نہیں بنائی جاتی؟ میں بچپن سے نالا لئی سونا ہوں، ہر حکومت نے اسے بڑا کرنے، توجہات ہٹانے کا اعلان کیا، لیکن نالا لئی ہر بار 10-15 لوگوں کی جان لے جاتا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ اب ہمارے لیے نارمل ہے، یہ ہر سال ہوں گے، ہمارے گلیشیئر بھی پھٹیں گے، بارشیں اور سیلاب بھی بڑھیں گے اور ہمارے ملک میں ہر سال خشک سالی بھی آئے گی، لیکن ہم آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ہر سال ریسکیو اور بحالی میں 200-400 ارب روپے جھونک دیتے ہیں، لیکن مسئلہ حل کیوں کہ کیا صلاحیت کی کمی ہے وہی ہے نہیں، یا پھر ہم مسائل کے ادراک کی کیپیسٹی نہیں؟ ہم بہت سے دلچسپ لوگ ہیں، ہم ایک طرف ایٹم بم بنانے پہ آتے ہیں اور پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود ایٹم بم بن جاتا ہے، دوسری طرف ہم نارمل دنوں میں کراچی کے عوام کے لیے پانی کا بندوبست نہیں کر پاتے اور بارش میں ہمارا پورا شہر ڈوب جاتا ہے۔ ہم اسلام آباد جیسے چھوٹے شہر کے لیے بھی پانی اور نکاسی کا بھی سسٹم نہیں بنا۔ کیا بلندی اور کیا پرستی! میری وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ آپ مہربانی کر کے آبی ماہرین کو اکٹھا کریں، ملک میں سینکڑوں ماہرین موجود ہیں، ڈنگ مار کی حکومت سے ان کا رابطہ کرائیں، انہیں کوپن ہیگن بھجوائیں، یہ اس سسٹم کا معائنہ کر کے آپ انہیں جاپان اور چین بھجوائیں۔ چین نے 600 شہروں کو فلڈ فری بنا دیا، جبکہ جاپان اب سونامی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اب پھر انہیں کراچی، لاہور، حیدرآباد، راولپنڈی کا نکاسی آپ کی ذمہ داری دے۔ مجھے یقین ہے ہم 2-3 برسوں میں اپنا پاکستانی سسٹم بنا لیں گے، اس سے ہم بچ جائیں گے اور ہمارا سارا سرمایہ، ورنہ دوسری صورت میں ہم پیاس سے مر جائیں، پھر پانی میں ڈوب کر فوت ہو جائیں، دشمن کو ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔